میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ حلقہ کیا وہ مقاصد پورے کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حلقہ قائم ہوا تھا؟ بہت شکریہ جہانگیر. پہلے تو سب دوستوں کو میرا سلام. دیکھیں حلقہ ارباب ذوق سے جتنے بھی یہاں کے اسلام آباد پنڈی کے ادیب ہیں وہ تو اس سے واقف ہیں. مجھے اس کے اغراض و مقاصد تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ کہ وہ کس انداز میں حلقے کو ہم رن کرتے ہیں، کس طرح اس کے اجلاس ہوتے ہیں، اس کی کیا قواعد ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں. جو چند دوست بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ وہ یہ نہیں شاید جانتے کہ حلقہ ایک خاص طرح کی تنظیم ہے، اور جتنی بھی تنظیمیں یہاں پر اس وقت کام کر رہی ہیں ان میں واحد ایسی تنظیم ہے ادبی جو کہ تنقیدی نشستیں منعقد کرتی ہے. اور تنقیدی نشستیں جو ہے یہ اس کا اختصاص ہے. حلقہ ارباب ذوق کا سب سے اہم جو چیز ہے یہ اس کا اختصاص ہے کہ کہیں پر مشاعرے ہیں، کتابوں کی تقریبات ہیں، سیمینارز ہیں، بہت سارے اور طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن تنقیدی محفل صرف اور صرف اسلام آباد میں یا پنڈی کے حلقہ ارباب ذوق لاہور میں جہاں بھی یہ ہوتی ہیں. پوری دنیا میں اس کی شاخیں ہیں، لیکن یہ واحد راولپنڈی اور اسلام آباد اور لاہور کے 3 مراکز ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں باقاعدگی سے جب سے یہ اس کی شاخ قائم ہوئی ان 3 شہروں میں تو اس کے اجلاس وہ تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. مجھے بھی پورا یقین ہے کہ کیونکہ مجھے آج اس سال 23 میں 30 سال پورے ہو جائیں گے. حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد سے میں لاہور سے آیا تھا میں، اور 93 میں اس کے پہلی دفعہ اس کے اجلاس میں شامل ہوا، اور 94 سے میں اس کے انتظامیہ میں شامل ہو گیا، اور پھر وہ جو چلتا رہتا ہے اس کا. تو جو انہوں نے کہا کہ اغراض و مقاصد ہم کہاں تک پورے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات جو ایک بہت اہم ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں خاص طور پہ نئے لکھنے والے وہ ان کے لیے یہ بہت ہی اہم پلیٹ فارم ہے. اور وہ جب بھی یہاں آتے ہیں اور کوئی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے اور لوگ بہت سخت تنقید کرتے ہیں، اور جس کا جتنا کیلیبر ہوتا ہے، جتنی بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے علمی اور ادبی، جتنی بھی اور لوگ بات کرتے ہیں، سب کو آزادی ہے، جمہوری انداز ہے. ایک صدر ہم منتخب کرتے ہیں اور صرف اس لیے، اور وہ عارضی ہوتا ہے ایک دن کے لیے، اسی اجلاس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہم اس سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں. اور وہ جو تخلیق پیش کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہے افسانہ، نظم، مضمون کچھ بھی پیش کرے اس پر پھر تنقید ہوتی ہے اور اس بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ حلقہ ارباب ذوق کا ایک خاص فارمیٹ ہے اور اسے وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ باقی ہمارے تنظیمی معاملات ہیں وہ تو بہت ہی ٹف ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمیں کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں. لیکن وہ سب سے بڑی جو اہم مشکل بات ہوتی ہے وہ ہر ہفتہ اس کا اجلاس منتخب ہمیں ترتیب دینا پڑتا ہے. ابھی ایک اجلاس کر کے ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرے اگلے اجلاس کی ہمیں فکر ہوتی ہے. تو پہلے وقتوں میں تو جو ہوتا رہا وہ اس کے مسائل اور تھے، اس وقت لوگوں کے پاس اور دلچسپیاں نہیں تھیں تو حلقے میں لوگ آتے تھے. اب سوشل میڈیا آ گیا اور بہت سی دلچسپیاں ہیں، تو حلقے کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس بہت ساری دلچسپیاں ہیں، تو انہیں اپنی طرف راغب کرنا یا حلقے میں مدعو کرنا یہ بھی اب ہمارے مسائل میں شامل ہے. اور ہمارے جتنے اس وقت کے آج سے 10-20 سال پہلے آنے والے ہمارے دوست احباب جو تھے وہ اب عمر رسیدہ ہو گئے، کچھ شہروں سے دور، مرکز جو ہمارا حلقے کا اس مرکز سے دور ہیں، دور ہاؤسنگ کالونیاں بن چکی ہیں، سب لوگ وہاں پر چلے گئے، ان کو پھر اور بے شمار مسائل. لیکن اس کے باوجود جو اغراض و مقاصد حلقے کے پہلے دن سے تھا یہ دراصل جیسے ابھی خاتون ہماری مقرر نے بتایا تھا کہ یہ حلقہ بھی تقریباً 1939 میں اس کی شاخ قائم ہوئی تھی، اور نصیر جامی صاحب جو تھے وہ اس کے روح رواں تھے، انہوں نے اس کا داستان گویا کے نام سے شروع کیا تھا اور لاہور سے شروع کیا تھا، اور پھر اسی سال 4 مہینے کے فرق کے بعد ہی اس کے اجلاس شروع ہو گئے تھے. لیکن جو پہلی بات جو تھی وہ یہی تھی کہ تنقیدی نشست ہوگی، اور اس میں افسانہ پڑھا گیا، نسیم حجازی صاحب نے پڑھا اور اس پر بحث ہوئی، اور وہ جو فارمیٹ تھا اور جو طریقہ کار اس وقت منتخب ہوا تھا وہ آج تک برقرار ہے.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ کبھی طوفان ہو، آندھی طوفان ہو، عید شب برات ہو، کوئی بھی کسی اور کوئی انتظامیہ کی کوئی ذاتی مصروفیت ہو، ہم ہر چیز کو صرف نظر کرتے ہیں اور حلقے کے اجلاس کو ہر حال میں اس کا جو کنٹینیوٹی ہے اس کی وہ قائم رکھتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل بات ہے. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے، ادبی چیزیں پیش کرنے کی تو ہے، اس کے علاوہ ثقافتی حوالے سے، علمی حوالے سے، اور وہ کچھ لوگ بعض کو جنہیں حلقے میں نئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقریبات نہیں ہو سکتی حلقے میں، یا حلقے میں اور طرح کے پروگرامز نہیں ہو سکتے. ہم نے یہاں پر مجسمہ سازی پہ رکھے پروگرامز رکھے، وہ مجسمہ ساز آئے، ان کی چیزیں پڑی ہوئی، پینٹنگز ہم نے دیواروں پہ آویزاں کی، فوٹوگرافنگ کی ہم نے تصویریں لگائیں، اور ان کو سامنے رکھ کر فن پارے کو سامنے رکھ کر وہ جو بیٹھا تھا فنکار اسے اسی طرح خاموش رہنا پڑا، اور اس پر لوگوں نے ان کے فن پاروں پہ بات کی. ابھی ہم نے پرفارمنگ، اسفن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پرفارمنگ آرٹ پر بھی ہم ایک پروگرام رکھیں اور وہ ان سے بات کریں. اور یعنی آرٹ، ادب، ثقافت، علم اور ادب، یہ ساری چیزیں جو ہیں حلقے کے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں، اور حلقہ جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی حد تک کوشش، جتنی ہماری استطاعت ہوتی ہے، جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے. منشا صاحب کہا کرتے تھے کہ ادیبوں کو اگر ایک افسانہ نگار کہانیاں لکھتا ہے تو اب وہ اس کا تو کام لکھنا ہی ہے، لیکن کبھی وہ آخر انسان ہے اور اس کا گھر بار بھی ہے، اس کے خاندان کے لوگ بھی ہیں، وہ نوکری بھی کرتا ہے، اس کے اور بھی بے شمار کام ہیں، تو اسے پھر کبھی کبھی کہانی کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت دو، میں بھی کوئی اور کام بھی کرنے ہیں مجھے. تو اسی طرح یہ ہم جب یہ تنظیم چلاتے ہیں، مجھے بھی اب 7واں سال ہو رہا ہے، اور میں تو اب اس سے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اب آپ بھی اس کے سنبھالیں، لیکن وہ ہمارے جو باقی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے شاید بھی ملک سے باہر جانا ہے، میں انتظار میں ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب آپ جائیں گے تو آپ اسے کریں. تو باہر تو الیکشنز کی جو بات ہے، لاہور میں اس کی روایت قائم ہے، پنڈی میں بھی کبھی کبھار جب ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت عرصے اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ سلیکشن کر دیتی ہماری مجلس عاملہ. اور چونکہ یہ ایسی ایک سخت اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہر ہفتے اسے کرنا، تو اس لیے ورنہ یہاں پر بھی ہوئے بڑے زوردار اور کانٹے دار مقابلے ہوتے رہے. اور یہاں پر اکبر امیدی صاحب کا اور جو تھے زمان صاحب تھے شاید، اختر امان ان کے درمیان بڑا مقابلہ ہوا، کتابوں میں، رسالوں میں ان کا ذکر ہوتا رہا، بہت ہی وہ یادگار تھا ٹائم. تو باہر اور بھی دوستوں نے بات کرنی ہے، کچھ اتنی بات کی. تاریخی طور پر دیکھیں